مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق ہے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں متعین کیے گئے ہیں۔ اگر ان حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے، ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر امن و سکون قائم رہتا ہے۔ وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر رہنے والے انسان ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، تو گویا ان کی دنیا کی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں، پریشانیاں، تباہیاں ہو رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اپنے حقوق کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ صرف پڑوسی ہمارا وہ نہیں ہے جس کا گھر ہمارے گھر کے بازو ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم سفر میں ہم ساتھ ہوتے، ہمارے سیٹ کے بازو جس کا سیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن جو ہمیشہ دائمی پڑوسی وہ یہ ہے، یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی میں ہونے میں وہ ہمارا برابر کا حقدار ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ میں برتاؤ کرنا ہے، غیر مسلم اگر ہمارے بازو میں رہتا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں ہے، تو اس کے ساتھ ویسے حقوق ادا کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا ہمارے میراث حصہ نہ متعین کر دیا جائے۔ میراث میں حصہ مرنے والے کے اولاد اور قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، یہ میراث کے حقدار کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ ہمارے میراث کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن ان کے بارے میں اتنی وصیتیں اور اتنا حکم دیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا بھی میرے میراث کا حق دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اس طرح ہم رہے گھر میں کہ ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا ہمارا پڑوسی بیمار ہو اور اپنے گھر میں بہت تیز آوازیں کرنے لگے، یا کسی طرح بہت شور و شرابہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ بعضوں میں کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور ہمارے شور شرابہ سے، ہمارے چیخ و پکار سے ان کو دل پڑ رہا ہے، یہ بھی ناجائز، یہ بھی گناہ ہے۔ وہ چاہے ہم اس چیخ و پکار کے اندر کوئی بڑا عمل ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس وہ آ کے اس طرح زور زور سے پکارتے تھے، اور ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ ہم اس آوازوں کے ذریعے سے منکر غالب آ جائے، ان کی عبادت کو خراب کر دے۔ یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا، اور ان لوگوں کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ چیخ و پکار،
बजाना, नाचना, गाना, ये उनकी इबादत होती थी। वमा कान सलातुहुम इल्ला मुकाअ व तस्दिया। और दूसरी जगह फरमाया उनकी हरकत और सकनात को बयान करते हुए कि वो लोग ऐसा बिहेव करते थे कि लअल्लकुम तग़लिबून, कि चीखों पुकार की वजह से हम उन पर गालिब आ जाएं। ये उनका मकसद होता था कि हमारी आवाज बुलंद होगी और मस्त हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने शिकायत की अपने पड़ोसी के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घर के सामान रोड पर डालो और जो भी आता जाए गुजरता जाए उससे कहो कि मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है। ये भी एक इख्तिजाज का तरीका होता है कि जब पड़ोसी जुल्म करने लगे और उसका मुकाबला न कर सके, ये भी एक तरीका हदीस में बयान किया गया। तो लिहाजा हम पड़ोसियों के हुकूक अदा करें। उनके हुकूक क्या है? ये कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो, हमारा रहना, उठना, बैठना, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसा हो कि किसी वजह से उनको तकलीफ ना पहुँचे, उनको कोई नुकसान ना हो। इस बात का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम घर में दीवार में कीले ठोक रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उससे आवाज़ें आ रही है, दूसरे के दीवार के अंदर जा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पड़ोसियों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये ना देखें कि वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। अब पड़ोसी हमारा ये हक है कि हम उनको फायदा पहुंचाएं, उनको जरा बराबर हमसे नुकसान ना हो। ये मुआशरा, ये सोसाइटी मिसाली नमूना, मिसाली सोसाइटी और मिसाली मुआशरा कहलाता है। आजकल आप देखें अदालतों में जो केसेस ज़्यादा हैं वो ये है कि उसके हुकूक अदा नहीं किए जा रहे। अपने हुकूक के आदमी हासिल करने के लिए सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। जब हम एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाले बनेंगे और हमें ये फिक्र होगी कि हमारे ऊपर दूसरे के हुकूक है उनको अदा करें, तो फिर ये सब चीज़ें खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी। इसी तरह हम अगर कहीं मुलाजमत कर रहे हैं या अभी हमारा पढ़ने का ज़माना है, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के भी कुछ हुकूक होते हैं। हमारे असातिज़ा हमें पढ़ाते हैं, हमें असातिज़ा के साथ, टीचर्स के साथ, लेक्चरर्स के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उनका क्या मकाम और मर्तबा है, कुरान और हदीस में क्या उनके बारे में तालीम दी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत का मकसद बयान किया गया है कि नबी को दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा था, ताकि वो लोगों को तालीम दे, सिखाए, उनको किताब के बारे में बताए, वयुज़क्कीहिम, और उनके दिलों को पाक और साफ करे, उनका तज़किया करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, मैं एक उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं, बताऊं कि अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा। हम खुद दुनिया में नहीं आए हैं। अल्लाहुम्मा बअसना लिनुखरिज मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा, कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है ताकि मैं बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ लाऊं। इस मकसद के लिए हम दुनिया में भेजे गए और इस मकसद की तकमील
کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس کا سلسلہ جاری کیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو اپنے استاد سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا۔ فرمایا لا تجهروا بالقول، اور ایک جگہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب تم بات کرو تو نبی کے سامنے تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، اتنے زور سے مت بولو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، اوپر چلی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آرڈر ہے، لا ترفعوا، یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ تو نبی کا جو مقام ہے ایک استاد کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ اب استاد کی اپنی عزت کرے، ان کا احترام کرے، جس طرح کے ہمیں قرآن میں تعلیم دی گئی۔ ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، ہمارے فیوچر کو بنانے والے ہیں۔ اگر ہم ان کا ہی احترام نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کس طرح روشن ہوگا؟ اور یہ علم بغیر ادب کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور انسان اور جانوروں میں یہ فرق کسی شاعر نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ کہ انسان میں اور جانور میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ادب اور تمیز ہے، کہ ہم کس وقت کس کے ساتھ کس طرح ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، اساتذہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، بڑے بھائی اور بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہم سیکھ لیے اور اس پر عمل کرنے لگے تو ہم با ادب اور با تمیز کہلائیں۔ با ادب با نصیب، کہ جو ادب سیکھتا ہے اور ادب سیکھ کر اس پہ اپنی زندگی میں لاتا، عمل کرتا ہے تو خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے، اس کی قسمت خراب ہوتی ہے، اس کا فیوچر تاریک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو زمانہ ہمارا ہے ابھی علم حاصل کرنے کا، اس کے کچھ اصول ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کامیابوں کا حکام ہوں گے، آگے آنے والی زندگی ہماری روشن اور بہتر ہوگی، اور ہم ایک دوسرے کے لیے نافع بنیں گے، فائدہ پہنچانے والے بنیں گے، ہم کسی کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی ایذا لسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیف سے دوسرے لوگ پریشان ہیں کہ تکلیف دہ شخص ہے، یہ جہاں جاتا ہے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات کہ ہم جب کلاس میں ہوتے ہیں، کچھ بچے کیا ہے پڑھنے آتے ہیں، اس کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں پڑھنے والوں۔ کچھ بچے تو ایسے ہیں جو شوق سے آتے پڑھنے کے لیے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ماں باپ زبردستی بھیجتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، پڑھو۔ تو جو زبردستی پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا دل تو لگتا نہیں ہے، تو کسی طرح چاہتے ہیں کہ کلاس میں ڈسٹربنس قائم کرے اور دوسرے کو تکلیف پہنچائے، تو جس طرح کی حرکتیں کرے کہ کلاس میں سبق کم ہو یا نہ ہو۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ 40 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا آپ کے استاد کو ایک پیریڈ دیا گیا پڑھانے کے لیے،
تو اس 1 گھنٹے پر تم جتنے کلاس میں بچے سب کا حق ہے برابر کا کہ ان سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ اگر کوئی بچہ اس میں کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ استاد کو سبق روک کر سمجھانا پڑتا ہے یا اس کو سزا دینی پڑتی ہے، تو اس بیچ میں جو 2 منٹ 1 منٹ 10 منٹ جتنا وقفہ جو لمحہ گزر جاتا ہے ان کو درست کرنے میں، تاکہ آنے والے جو پڑھانے والے سبق ہیں سب کو ایک ساتھ فائدہ ہو۔ تو یہ سب کے وقت ضائع کرنے والے ہیں اور یہ تمام بچوں کے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، اور وقت کا ضائع کرنے والا یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ گزر گیا ہمارا، ہم پورے دنیا کی دولت اس کے بدلے میں دینا چاہیں تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ لا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ تو ہم نے اتنی قیمتی دولت ہم نے اس کی ضائع کر دی اور اپنی قیمتی دولت ضائع کر دی۔ تو وقت کا صحیح استعمال اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا بھی مستقبل خراب ہوگا اور آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہوگی۔ یہ جانے انجانے غیر شعوری طور پر ہم بہت ساری ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس کو ہم برا سمجھتے نہیں، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بارے میں باز پرس ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں سے ہر شخص سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، وقت دیا تھا، اس کو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ اب ہم یہ 7-8 گھنٹے جو یہاں آتے ہیں اس کو کیسا استعمال کیا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ عمر کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا جو یہ وقت ہے، یہ جو عمر ہماری گزر رہی ہے، یہ اس طرح گزرے کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں یہ نفع بخش ہو۔ اور وقت کے بارے میں فرمایا کہ الوقت قاتل فإن لم يقتل کہ وقت کیا یہ قاتل ہے، اگر تم اس کو نہیں پکڑے، اپنی گرفت میں نہیں لیے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیے تو آنے والا جو وقت آپ کا ہوگا یہ وقت تمہارے کو قتل کر جائے گا، یہ تمہارے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا اس کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ ایک ایک لمحہ کے بارے میں ہم حساب دینے والے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی اتنا وقت گزارا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، کیا جواب دیں؟ اور ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے جو اس کو محفوظ کرتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں ہمارے کندھوں پہ سوال کہ اب کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن پورا ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اکیلے میں، تنہائی میں، مجمع میں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، وہ تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو یہ خوف اور یہ جواب دہی کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔